الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں سے مضمون یہ چل رہا ہے کہ اسلام کے اوپر کفار مکہ کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے اللہ نے ان کے جوابات عطا فرمائے اور ساتھ میں فرمایا رب العالمین نے کہ دیکھو جب نافرمانی حد سے آگے بڑھتی ہے تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے عذاب کا سلسلہ آیا کرتا ہے. اور مثالیں اللہ نے قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی بیان فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن بستیوں پر تم شام کی طرف جب تجارت کا سفر کرتے ہو تو ان کی بستیوں کے کھنڈرات پر سے تمہارا گزر ہوتا ہے. تم تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن بستی والوں کو کبھی اپنی طاقت و قوت، اپنی شان و شوکت، اپنے بڑے پن پر ناز ہوا کرتا تھا، لیکن کسی بستی کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی بستی والوں کو اللہ نے کسی کی بستی کو اٹھا کر آسمان سے زمین پر دے مارا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کھنڈرات ہیں، تم ان کے نشان سے عبرت حاصل کر سکتے ہو کہ نافرمانوں کے حالات یا نافرمانوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ مضمون کل کی آیات تک بیان ہوا تھا. آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حالات
مکہ والوں کے سامنے بیان ہوئے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ لوگ جن کے ذہن کے اندر اپنے بارے میں یہ گمان تھا کہ سردار تو ہم ہیں، بڑے تو ہم ہیں، یہ نبی جو مال و دولت کے اعتبار سے کم، یہ نبی جو طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہم سے کم، کیا اللہ کو یہی ملے تھے نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کہ نبی آپ جب ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں تو یہ لوگ آپ سے مذاق کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں۔ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا پیغمبر بنانے کے لیے، کیا قریش میں کوئی آدمی اور نہیں تھا؟ یہی پوری کائنات میں ملے العیاذ باللہ نبی بنا کر بھیجنے کے لیے۔ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں کہ ان کی باتوں کا اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، اگر ہم اپنے دین پر جمے نہ رہتے تو یہ یعنی محمد الرسول اللہ ہمیں اپنے دین سے ہٹا دیتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کام کو، اپنے مشن کو جاری رکھیے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ آیت اللہ نے اہل ایمان کے اور خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل فرمائی اور فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہ عن قریب جان لیں گے، یعنی ایسی باتیں کرنے والے جان لیں گے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ان لوگوں کو آ کر رہے گا، اور موقع ہے صرف موت تک۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں کہ جان لیں گے کہ کون تھا راستے سے بھٹکا ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر کے اندر کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل ٹائپ کے لوگ مارے گئے، اللہ کے نبی نے ان کو ایک کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو جمع کیا اور جمع کر کے خطاب فرمایا کہ اب تم جان لو گے کہ اللہ کی طرف سے کون سا دین حق تھا اور کون ناحق تھا، تم نے جان لیا اور ہم نے بھی جان لیا کہ اللہ کی طرف سے دین اسلام حق ہے۔ بہرحال آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کون گمراہ ہے، کون حق پر ہے، اس کا فیصلہ اللہ موت کے ذریعے سے کر دیں گے۔ جب تمہاری موت آئے گی جان لو گے کہ کون سا دین حق ہے اور کون سا دین باطل ہے۔ آگے اللہ رب العزت والجلال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خاص طور پر اہل ایمان سے خطاب کر کے فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا فرض منصبی نبھا رہے ہیں اور یہ ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کا حال یہ تھا، جب انہیں کوئی اچھا پتھر لگتا تو اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتے، اس کی عبادت کرنے لگتے، اس کو بڑا سمجھنے لگتے، اور جب اس پتھر سے بہتر شکل و صورت میں، رنگ میں کوئی اور پتھر ان کو اچھا لگتا اس کی عبادت کرنے لگ جاتے۔
غرض یہ ہے کہ ایک چیز پر خواہش، ایک چیز پر قائم نہ رہتے تھے، جو دل کو اچھا لگا اس کی تابعداری کرنے لگتے تھے، تو دل کے اچھے لگنے کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو خواہشات نفسانی کو اپنا دین بنائے گا، کہ جو دل میں آیا، یا عبادت وہ کی جو دل میں آئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ نے بیان فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہ بنا دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اگرچہ خاص طور پر کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ آیت آج کے نام نہاد مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، کہ مسلمان یہ چاہتا ہے آج کا کہ دین میری خواہش کے تابع ہو جائے، عبادت وہ ہو جو مجھے پسند آئے۔ یاد رکھیے، اگر عبادت آپ اپنی پسند کے مطابق کریں گے تو یہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت ہو، دین ہو، عقائد ہو، پوری شریعت، یہ آپ کا مزاج ایسا بن جائے کہ دین ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو، بلکہ ہماری تمام خواہشات ہمارے دین کے مطابق بن جائیں، تو یہ دین، یہ مزاج شریعت کے اندر قابل قبول ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات وہ ہو جو میرے مزاج کے مطابق ہو، بات وہ نہیں ہوگی جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، بلکہ بات وہ ہوگی جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہو۔ ابھی اگر ہم آپ کو رائے دیں اور وہ رائے آپ کی رائے سے ٹکرا جائے تو آپ کہیں گے میں نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ خواہشات نفسانی کو اگر معبود بنا لیا جائے تو آدمی کسی کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اپنے دین کی تابع بناؤ، اپنے دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہ بناؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارا دل چاہا تو نماز پڑھ لی، تو یہ تو دل چاہی نماز ہوئی، رب چاہی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر آپ کا دل چاہا جھوٹ بولنے کا کاروبار میں تو جھوٹ بول دیا، تو یہ جھوٹ بولنا یا یہ کاروبار آپ کی خواہش کے مطابق ہوا۔ اللہ کو وہ کاروبار مقصود ہے جو آپ کے دین کے تابع ہو۔ بہرحال یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، لہذا وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے کہ جانوروں کی سی ان کی حالت ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے ان کی حالت تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ اس لیے کہ جانور اپنے مالک کا کھاتے ہیں تو کم سے کم اپنے مالک کا احترام بھی کرتے ہیں۔ مالک اگر ان کو بلاتا ہے، ٹھیک ہے جانور کو چراگاہ میں چھوڑ دیا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مالک ان کو بلاتا ہے تو وہ مالک کے بلاوے پر وہ جانور واپس بھی آ جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کتے کو مالک کھانا دیتا ہے، لیکن جب اپنے پاس اشارہ کرتا ہے تو کتا ہے کہ دوڑا چلا آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے ان کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ مالک کھانا بھی دیتا ہے، مالک ان کو پہننے کے لیے چیزیں بھی استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، لیکن وہ ہیں کہ جب مالک کا بلاوا آتا ہے، مسجدوں سے بلاوا آتا ہے یا دین کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، وہ ہیں کہ اپنے مالک کی بات کو سننے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔
علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کی طرف نہیں آتے، دین کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے کہ وہ جانور یا جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو چاہا وہ کیا۔ کبھی کبھی جانور مالک کی بات کو سنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے دین کی اپنی خواہشات کے مطابق اپنا دین بنا رکھا ہے اور اپنے مالک کی سننے کے لیے کسی اعتبار سے تیار نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے اخیر کی آیتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی فرمائی کہ اے نبی، آپ ان کو سمجھاتے بھی ہیں، آپ دین ان کو بتلاتے بھی ہیں، لیکن یہ قبول نہیں کر رہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا ہے اور یہ گمراہی میں جانوروں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے دین کے تابع بنائیں اور جانوروں کی سی زندگی نہ گزاریں، بلکہ وہ زندگی گزاریں جس کا نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ تمہارا مذاق بناتے ہیں۔ یعنی جب آپ دین کی باتیں ان کو بتاتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق بناتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ کہتے تھے کہ کائنات میں ان کے علاوہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا رسول بنا کر بھیجنے کے لیے۔ گویا کہ اعتراض اللہ کے فیصلے پر۔ اللہ فرماتے ہیں إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ اور یہ کفار کہا کرتے تھے، مکہ والے کہا کرتے تھے، کافر کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے یعنی رسول اللہ نے تو ہمیں ان معبودوں سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ ان کے جواب میں فرماتے ہیں، ان کے اس مذاق اڑانے پر فرماتے ہیں، جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ یعنی عذاب کا آنا اور دین حق اور دین باطل کا پتہ چلنا یہ صرف ان آنکھوں کے بند ہونے کے بعد ہے۔ جیسے ہی موت دستک دے گی معلوم ہو جائے گا کہ کون دین حق پر تھا اور کون دین باطل پر۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو، تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یعنی جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر محنت کر رہے ہیں، لیکن جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا تو وہ گمراہ ہی ہوگا۔ اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون۔
ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں، یعنی دین کی بات سنتے اور سمجھتے ضرور ہیں، نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان جانوروں سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔